رمضان المبارک کی آمد ہے، اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے عمر نصیب فرما دے۔ اور جن بھائیوں نے یہ کوشش کاوش کی ہے، اتنا خوبصورت اللہ کا گھر بنایا ہے، منتظمین، متعلقین، مصلین، نمازی بھائی، اللہ پاک سب کے مال جان میں برکت فرما دے۔ حسن سلوک کرنا یہ امر ربی ہے، یعنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، کسی کے ساتھ سہنا چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اپنے معیار سے نہیں گرنا چاہیے، اچھے اخلاق سے نہیں گرنا چاہیے۔ حسن سلوک جو ہے نا، یہ سین پر پیش ہے۔ حسن سلوک، سلک یسلک سلکن و سلوکن، اس کا معنی ہوتا ہے عربی میں چلنا، کہ یعنی آپ جس کے ساتھ بھی معاملہ کریں، بڑا ہی خوبصورت معاملہ کریں، وہ آپ کو یاد رکھے۔ حتیٰ کہ آپ کال کریں، کال سنیں، تو آپ اپنا اثر ضرور چھوڑیں کہ واقعی کسی نسلی بندے کو میں نے کال کی ہے، واقعی کو بڑا مال کے باوجود، پیسے کے باوجود بڑا عاجزی و انکساری کا پیکر ہے یہ بندہ۔ یعنی لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ لوگ آپ کے گیت گائیں، لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں۔ تو یہ حسن سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں حکم سمجھ کے کرنا چاہیے، اور یقین کریں یہ زندگی کا چراغ ہے۔ کوئی شک نہیں ہے ویزوں کی بھی اہمیت ہے، کوئی شک نہیں ہے دولت کی بھی ہی اہمیت ہے، شہرت اور سیاست کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس زندگی کا جو سب سے قیمتی چراغ ہے نا، اس کا نام ہے حسن سلوک۔ اس کی آپ روشنی جتنی بڑھاتی جائیں گے، آپ کی زندگی کی تاریکی ختم ہوتی جائے گی۔ یہ بہت بڑی پاور ہے حسن سلوک، انسان کے اندر یہ اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ اگر ایک بندہ آخر حد تک آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے نا، تو آپ اللہ کے مومن بندے ہیں، آپ بھی ٹھان لیں کہ میں نے آخر حد تک اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ وہ بدسلوکی پہ ہو کر باز نہیں آتا، اس کی حدوں کو پہنچا ہوا ہے، تو ہم بھی اللہ والے لوگ ہیں نا انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے نا حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا انداز رکھنا، شائستگی اور اعزاز اور اکرام کا انداز رکھنا، تو یہ بہت بڑی روشنی ہے، چراغ ہے، یہ بہت بڑی پاور ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ اور یقین کریں یہ جو بد سلوکی ہے نا، بد سلوکی کسی سے کرنا، یہ بہت بڑی طریقی ہے۔ اور مائنڈ نہ کرنا، ہمارے گھروں میں دولت بھی ہے، کھلے کھلے گھر بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے، لیکن باہم ایک دوسرے کے ساتھ بد سلوکی کی وجہ سے واللہ ہمارے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں۔ بیوی خامد سے بد سلوکی کرتی ہے، خامد بدلے میں بیوی سے بد سلوکی کرتا ہے، بچوں کے، اولاد کے معاملے اور تنظیمی معاملے، یعنی شرم آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان تو حسن سلوک میں بڑے اعلیٰ نمبر لیتا تھا، تو موجودہ حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ قیمتی موضوع ہے جو آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے۔ میں بڑے اختصار سے، چونکہ قرآن پاک کا طالب علم ہوں، تفسیر پہ بھی لکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، میں نے قرآن شریف میں یہ بڑی ایک ضابطے کی بات ہے جی، آپ توجہ دیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے رسول کو نوازا ہے، کسی بڑے نبی کو نوازا ہے، کسی ولی کو نوازا ہے، آگے جو اللہ تعالیٰ نے اختتام کیا ہے نا، قصے کا اینڈ کیا ہے نا، وہ تھوڑی سی توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جو ان کو رتبہ دیا ہے نا، شان دیا ہے نا، مقام دیا ہے نا، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کذالک نجزی المحسنین، یہ بڑا حسن سلوک کرنے والا میرا بندہ تھا، یاد رکھنا قیامت تک میں حسن سلوک کرنے والوں کو اسی طرح درجے عطا کرتا ہوں۔ یار ہم حسن سلوک بھول گئے، یعنی ہمارے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے اس سے بھی ہم بد سلوکی کرتے ہیں، غیبت کی شکل میں، مذاق اڑانے کی شکل میں، پتہ نہیں کس چیز کا خمار ہے۔ یعنی ایک بندہ اچھا بھلا مجھے کھلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے، مجھے شیخ صاحب کہہ رہا ہے، مجھے عزت دے رہا ہے، پھر بھی میرے اندر ایک عجیب سا شیطان ہے کہ میں مذاق بھی اڑاتا ہوں، موقع ملے میں غیبت بھی کرتا ہوں، موقع ملے میں اس کی عزت پہ حملہ بھی کرتا ہوں۔ یہ تو جانوروں والی اور نمک حراموں والی حرکتیں ہیں، یہ مسلمان کی شان تو نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار کہا ہے کذالک نجزی، حضرت یوسف کو ہی دیکھ لیں، چلیں ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا یوسف جوانی کی عمر کو پہنچا نا،
بیٹا ذرا توجہ کرنا، آتیناہ حکما و علما، ہم نے پھر اپنے یوسف کو حکمت بھی دی اور ہم نے پھر اپنے یوسف کو علم بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بڑا حسن سلوک کرنے والا میرا نبی تھا، کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والے لوگوں کو، حسن سلوک کرنے والے لوگوں کو یہی درجے عطا کرتے ہیں۔ بھائی جان اس تو زیادہ حسن سلوکی ہونا ذرا میرے ال دیکھو ہاں، کہ بھرا سامنے بہ کے کہن ڈے نے وی آئی پی مہمان خانے ہی ٹھہرایا ہے، تے بھرا پتہ کی آندے نے اے بنیامین بھی چور ہے تے ایدا بھرا یوسف بھی چور سی۔ اب حسن سلوک دیکھیں سیدنا یوسف کا، جن بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا ان بھائیوں کو معاف کیا، اور پتہ کیا کہا، اور تہاڈا کوئی قصور نہیں، نازغ الشیطان بینی و بین اخوتی، ساڈے درمیان شیطان دال آ گیا سی۔ یار کسی نو ٹھیٹ کرنا بھی کوئی گل ہے؟ پیسے دے خمار چ رہنا، دولت دے خمار چ رہنا، عہدے دے خمار چ رہنا، اور حسن سلوک سے صرف اس وجہ سے پیش نہ آنا کہ نہیں میرا سٹیٹس بڑا بلند ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ طریقی ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو مسلمان پہ کرتے ہیں۔ میں پوری دنیا پہ موو کرتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، چونکہ صاحب ذوق احباب تشریف فرما ہے، یقین کریں ہمارا قصور، ہمارا نقصان امریکہ نے اتنا نہیں کیا، یقین کریں کسی دشمن نے اتنا نہیں کیا، اللہ کی عزت کی قسم جتنا مسلمان کا نقصان مسلمان نے کیا۔ عالمی لیول پہ، مذہبی لیول پہ مائنڈ نہ کرنا، 90% درندے ہیں، جو 10% حسن سلوک کرنے والے بیچارے انسان ہیں نا، وہ اپنی عزتیں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ المیہ ہے امت مسلمہ کا۔ تو ہم کس نبی کی امت ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ صحیح البخاری سے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفر پہ جا رہے تھے، تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول ہم جہاد پر تو نکلے ہوئے ہیں، لیکن حالت یہ ہے، توجہ کرنا، کہ ہمارے پاس وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے اور ہمارے پاس پینے کے لیے بھی پانی نہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا علی آپ بھی چلے جاؤ اور اپنے ساتھ ایک صحابی کو بھی لے جاؤ، کہیں سے پانی لے کر آؤ۔ وہ چلے گئے۔ واقعہ بڑا ذرا لمبا ہے، اختصار کرتا ہوں آپ کے پاس چونکہ وقت کی قلت ہے۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کو لے آئے، اس نے نا ایسے اپنے اونٹ پہ آگے 2 مشکیزیں پانی کے رکھے ہوئے تھے، بڑی دور سے وہ لے کے آ رہی تھی۔ خیر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی، تو رسول پاک علیہ السلام نے اس سے وضو کیا، صحابہ نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا، تو وہ بڑی پریشان تھی۔ لیکن اللہ کا اب معجزہ دیکھیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے غسل بھی کیا، ہم نے وضو بھی کیا، ہمارے جانوروں نے بھی پانی پیا اور ہم نے بھی مشکیزیں بھر لیے، اور وہ جو عورت کے 2 مشکیزیں تھے نا، ان میں پانی کی کمی آنے کی بجائے پانی سے پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں۔ تو خیر آپ نے فرمایا بی بی دیکھ لو، ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی۔ تو فرمایا بھائی تمہارے پاس کوئی ذاتی کھانے پینے کا اگر کوئی راشن ہے تو لے آؤ۔ وہ کوئی جو کھجوریں لے آئے، کوئی ستو لے آئے، کوئی گندم لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے 2 بڑی چادریں بھر کر اس کے نا اونٹ پہ رکھ دیں۔ وہ اپنی بستی میں چلی گئی۔ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، ہم ان لوگوں کے بیٹے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ کافر عورت کے ساتھ اس نے سلوک دیکھیں، میرا ماں کے ساتھ کیا سلوک ہے، بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے، بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ دین کا میں ٹھیکے دار ہوں، داڑھی میری پوری ہے، ٹوپی پوری ہے، ساری دنیا کا دین میں نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن اندر کھاتے خاندان میں میرا رول کیا ہے، حسن سلوک کا، گھر کی 4 دیواری میں کیسا ہوں، یہ مجھے بھی سوچنا ہے، یہ آپ نے بھی غور کرنا ہے۔ کافر عورت کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام نے جب یہ حسن سلوک کیا، وہ اپنی بستی میں چلی گئی۔ بستی والے کہنے لگے کہ بی بی پہلے تو جلدی آ جاتی تھی، آج تاخیر سے آئی ہے، کچھ خیر تو ہے؟ وہ قسم اٹھا کے کہنے لگی اللہ کی قسم ہو میرے قبیلے والو، آج میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے کہ میں نے اللہ کی زمین پر کبھی ایسا شخص دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ قسم اٹھا کے کہنے لگی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ اتنی روشنی ہے حسن سلوک میں، اور بریکیں ٹائٹ کر لینے میں کوئی حسن نہیں ہے، بربادی ہے اخلاق کے معاملے میں، اتنی طاقت ہے، اتنی روشنی ہے۔ صحابہ کرام جب اس علاقے میں جہاد کے لیے جاتے تھے نا، تو اس عورت کے قبیلے پہ حملہ نہیں کرتے تھے، کیوں کہ اس سے ہم نے پانی کے کچھ قطرے لیے تھے۔ عورت نے کہا تمہیں علم ہے کہ یہ آپ لوگوں پر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہے اس کی ریزن، یہ ہے اس کی وجہ۔
جب وجہ سامنے آئی تو پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یار مائنڈ نہ کرنا، تھوڑی سی باتیں آپ سے میں نے ابھی کرنی ہیں، تھوڑی سی باقی رہ گئی ہیں۔ وہ کبھی ایک رات 8 مولوی بلا کر کانفرنسیں کر کے بھی کبھی انقلاب آیا؟ گفتار کے غازی بننے سے کبھی انقلاب نہیں آتا۔ دیکھیں بھئی، مجھے اپنا اندر من دیکھنا ہے، مجھے اپنی زبان دیکھنی ہے، اپنے رویے دیکھنے ہیں، طرز عمل دیکھنا ہے۔ خاص کر میں نے اپنے آپ کو اس وقت چیک کرنا ہے جب کوئی بندہ میری عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے نا، اس وقت میرا رویہ کیا ہے۔ یہ ٹٹ فار ٹیٹ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اخلاق یہ ہے وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اخلاق یہ ہے کہ جو تیرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے پھر بھی تو نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کا نام ہے اخلاق۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارا دین ہمیں حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس وقت نوجوانوں کے سلوک بہت بگڑ گئے ہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ یقین کریں، اور بڑوں کے معاملے بھی بڑے سختی کی طرف ہمیں سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو آج کے درس قرآن میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیطان بڑا حضرت ہے جی، سننا میری بات۔ اسے پتہ ہے کہ یہ نمازیں پڑھتا ہے، دیندار بندہ ہے، اب اس کو میں نے کیسے قابو کرنا ہے۔ وہ انہی بد سلوکیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ ظالم بندے سے اللہ پیار نہیں کرتا۔ بلند آواز سے بولے، بے رحم بندے سے اللہ پیار، اور اللہ ان کو بڑا نوازتا ہے جو حسن سلوک کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے پتا کیا کرنا ہے؟ یہ ایک بڑی لطف کی بات ہے، اس جملے کی آپ نے قدر کرنی ہے۔ حسن سلوک بھی کرنا ہے اور بغیر لالچ کے کرنا ہے۔ بجلی میں اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے ہاں 90% لوگ، مائنڈ نہ کرنا پنجابی کا لفظ بولتا ہوں، الو سیدھا کرنے کے لیے حسن سلوک کرتے ہیں، کانا کرنے کے لیے حسن سلوک کرتے ہیں۔ کل کو یہ میرے کام آئے گا نہیں، حسن سلوک کرنا ہے، بغیر لالچ کے کرنا ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن شریف میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ مدین کے کنویں پہ پہنچے نا، ابھی وہ کنواں ادھر موجود ہے، میں وہاں گیا ہوں، یہ سعودی عربیہ سے آپ تبوک کی طرف جائیں، وہاں ایک بستی آتی ہے قریہ ہے شعیب علیہ السلام، ابھی بھی وہاں کنواں موجود ہے۔ وہاں پہ 2 جوان بچیاں تھیں، تو لوگ اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے، تو وہ سائڈ پہ کھڑی تھیں۔ تو سیدنا موسیٰ نے ایک سوال کیا، قال فما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ وہ بچیاں کہنے لگیں، ہمارا باپ ضعیف ہے، کمزور ہے، ہم گھر سے بکریاں چرانے کے لیے آئی ہیں، یہ طاقتور لوگ ہیں، جب پلا لیں گے ہم بعد میں اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی۔ فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا، مجھے دیکھنا، پانی پلایا، پانی پلا کر نظریں اٹھا کے ان کی طرف نہیں دیکھا، ان کا پیچھا نہیں کیا، ان سے شکریہ کی امید نہیں رکھی۔ ثم تولا الی الظل، حسن سلوک کر کے اکیلے سائے تلے بیٹھ گئے اور کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں نے تیری خاطر ان بچیوں سے حسن سلوک کیا ہے، اب جو تو نے خیر میرے نصیب میں رکھی ہے اللہ میں اس کا محتاج ہوں، مجھے وہ خیر عطا فرما دے۔ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے گھر میں آ کے مصلی بچھا کے اپنے اللہ سے صلہ مانگا کرو۔ مدین کے کنویں سے حضرت موسیٰ نے مسجد الہدیٰ میں یہ پیغام بھیجا ہے، اپنوں کے ساتھ بیگانوں کے ساتھ ان پہ خرچ کر کے، ان کو وقت دے کے، ان کے کام آ کے، ان کی طرف للچائی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، اللہ کو کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھلائی تو نے میرے نصیب میں لکھی ہے اللہ میں اس کا محتاج ہو گیا، مجھے عطا کر دے۔ اور بیماری کی باتیں کرنے والوں، اور قرضے کی باتیں کرنے والوں، اور بے اولادی کی باتیں کرنے والوں، خلق خدا کے کام آ کر اللہ کی قسم بند کمروں میں مصلی بچھاؤ، آج بھی آپ اللہ کی رحمت کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے خیر مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھ لیں روٹی بھی دے دی، روٹی پکانے والی بھی دے دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبوت بھی عطا فرما دی۔ اللہ بڑی شانیں دیتا ہے۔ دیکھیں جی، ہوا میں باتیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، جو آپ کے کرنے کے کام ہے نا میں وہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ نمازی ہیں، دیندار ہیں، اللہ والے ہیں، 50 من المئہ، 100 میں سے آپ کے عبادت والے 50 نمبر پورے ہیں۔ یہ جو باقی 50 ہیں نا حسن سلوک والے، اس میں بھی آپ نے فرسٹ پوزیشن حاصل کرنی ہے۔
ایک مومن کو بڑا کشادہ دل ہونا چاہیے، ادھر دیکھیں، بڑا معاف کرنے والا ہونا چاہیے، ہمیشہ اچھا سوچیں، اچھی توجیہ کریں، کوئی اچھی طویل کریں، اور یقین کریں جو لوگ حسن سلوک کرتے ہیں نا، اگر وہ کبھی پھنس جائیں نا، مل کے بولیں اللہ ان کو بیار و مددگار چھوڑتا۔ وہ کتنا معروف واقعہ آپ نے صحیح البخاری کا سنا ہے، 3 بندے غار میں چلے گئے اور غار کے جس منہ سے داخل ہوئے تودا گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ ایک نے کہا میرے اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، حسن سلوک کا خزانہ ہے، ماں باپ میرے کمزور تھے، بکریاں چراتا چراتا دور چلا گیا، واپس آیا تو امی ابو سو گئے تھے، بچے میرے بلک رہے تھے، یا اللہ تو جانتا ہے ساری رات میں دودھ کا پیالہ لے کر اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا ہوں، جب وہ اٹھے ہیں تو پہلے میں نے اپنے ماں باپ کو پلایا، پھر میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ میرا حسن سلوک تجھے پسند ہے تو آسانی کر دے۔ جوانوں غور کرنا، کسی غریب خاتون کی غربت مجبوری سے نجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ دوسرے نے کہا یا اللہ ایک عورت میرے پاس قرض لینے آئی، وہ بدی بدکاری کے لیے تیار ہوگی، واقعہ بڑا معروف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ڈر گیا، تجھ سے ڈر کے میں نے اسے بدی بھی نہیں کی اور میں نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، یہ میرا حسن سلوک اللہ تجھے پسند ہے، کو خیر دے دے مجھے۔ تیسرے نے کہا میرے مزدور نے غصے کی وجہ سے اپنی مزدوری چھوڑ دی، کئی سالوں کے بعد واپس آیا، لاکھوں کا مال میرے پاس پڑا ہوا تھا، جو میں نے اس کے پیسوں سے تجارت کی تھی وہ سارے کا سارا ہی مال لے گیا۔ اللہ میں نے حسن سلوک کیا، میں نے اس کو روکا نہیں، اگر یہ میرا حسن سلوک پسند ہے تو خیر فرما دے۔ بند غاروں میں اللہ تعالیٰ نے رستے نکال دیے، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تینوں باخریت اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ میرے پیارے بھائیوں یقین کریں، جس بندے کا سینہ جتنا تنگ ہے اور جو بندہ جتنی بد زبانی کرتا ہے اور جتنی بد سلوکی کرتا ہے، چاہے وہ بیوی کے ساتھ ہو، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہو، چاہے وہ کلیگ کے ساتھ ہو، چاہے وہ ملازموں کے ساتھ ہو، واللہ اس کی زندگی میں اتنی ترقی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا جی ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، اللہ آپ کو بچا کے رکھے، پہلی بات ہے بیماریوں سے، آپ دوائی لیں، دم لیں، دارو سب کچھ آپ کریں، پر اللہ کا واسطہ ہے یہ حسن سلوک میں بھی بڑا جادو ہے۔ یہ ریاض شہر کا آپ کو ایک میں واقعہ سنا دیتا ہوں، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے نا بازو کا درد نہیں جاتا تھا، بڑے ٹیسٹ ویسٹ اس نے کروائے، معاملہ حل نہیں ہوا، تو وہ ایک راقی ہیں ہمارے شیخ صاحب ریاض میں، ہم ان سے ملتے ہوتے ہیں، تو وہ بہت اچھا دم کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کو جا کے کہنے لگا حضرت صاحب میرے بازو کا دم نہیں جاتا، آپ ذرا نا کوئی دم کر دیں اور علاج کر دیں روحانی طور پہ۔ وہ حضرت نے دم کیا، وہ چلا گیا، اگلے دن آیا بازو کا درد پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ وہ حضرت بڑے اللہ والے انسان تھے، خیر انہیں رات کو اٹھ کے دعا کی، اگلے دن جب آیا تو وہ کہنے لگے تو کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا جی میری شرکہ ہے، کمپنی ہے میری، میرے ملازم ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چیک کر تو نے کسی ملازم کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، بد سلوکی تو نہیں کی، اگر کیا تو معافی مانگ لے۔ خیر واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے، خلاصہ یہ نکلا کہ اس نے ایک جگہ پہ کوٹھی بنائی تھی، تو ساتھ ایک بیوہ عورت کا پلاٹ تھا، اس میں سے تھوڑا سا حصہ اس نے زبردستی اپنی کوٹھی میں شامل کر لیا تھا، اور اس عورت نے بد دعا دی تھی کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ بد سلوکی کی ہے، اس کو یا اللہ دنیا میں عبرت کا نشان بنانا۔ انہوں نے کہا جی وہ عورت ہم نے دیکھا ہے سسکیاں بھرتی تھی، آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور روتی تھی۔ کہا جی وہ زندہ ہے، جی زندہ ہے۔ خیر ان کے پاس چلے گئے، قدموں میں بیٹھ گئے، جو اس کا حساب کتاب تھا اس کو دے دیا، جب تک اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، اس کے قدموں سے نہیں اٹھے، اگی اب بھی وہ اپنے گھر نہیں پہنچے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بازو کا سارا درد ہی ٹھیک کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں بغیر ڈگری کے گزارا ہے یار، بندہ کو اڑپان ہونا عیب نہیں ہے، غریب ہونا عیب نہیں ہے، موٹی عقل کا ہونا عیب نہیں ہے یار، رنگ کا کالا سانولا ہونا عیب نہیں ہے، سب سے بڑا عیب ہے کوئی بندہ بد سلوکی کرے، بد زبان ہو، بد نظر ہو، بد سوچ ہو، بد سینہ ہو۔ اللہ کی قسم کالے قبرستان، پرانے قبرستان کی پرانی قبروں میں اتنا اندھیرا نہیں ہے جتنا بعض مسلمان بھائیوں کے سینے میں اندھیرا ہے، اتنی تنگی، اتنی دھڑے بازی، اتنا تعصب۔ میرے پیارے بھائیوں ہم تو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کے لیے آئے۔ رسول پاک علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام انی لأذبح الشاة فأرحمها، اللہ کے نبی علیہ السلام جی دین اسلام نے میری ایسی تربیت کی ہے، میں تو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہوں۔ جب جانور کو لٹاتا ہوں، میری طرف دیکھیں، چھری کو میں تیز کرتا ہوں،
پھر میں چھری کو چھپا کے رکھتا ہوں، جب جانور کو لٹاتا ہوں تو تیزی سے چھری میں چلا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو زمین پہ ایک بکری کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، عرش بری پہ اللہ تیرے لیے رحمتوں کے سارے دروازے ہی کھول دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے سامنے حسن سلوک کے درجنوں واقعات ہیں، برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ بس یہ آپ بات ذہن میں رکھیں، جب آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں تو بغیر لالچ کے کریں اور دل کی خوشی سے کریں، اور سارا معاملہ اللہ کے کھاتے ڈال دیں اور مصلی بچا لیں، اور رب انی لما انزلت الی من خیر، اللہ جو بھلائی تو نے میرے نصیب میں لکھی ہے اللہ میں اس کا محتاج ہو چکا ہوں، اللہ مجھے وہ عطا فرما دے۔ یہ ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں درجنوں ایسے واقعات ہیں۔ یہ سعودی عربیہ کے بڑا معروف واقعہ ہے کہ ایک آدمی کی 5 بیٹیاں تھیں غالباً، تو بیوی اس کی فوت ہو گئی۔ جو سب سے بڑی بیٹی تھی نا، وہ کہنے لگی کہ میں نے شادی نہیں کرنی جب تک میرے والد محترم ضعیف ہیں، جب تک وہ زندہ رہیں گے میں اپنے والد محترم کی خدمت کرتی رہوں گی۔ سب کی شادی ہوگی، وہ اپنے باپ کی خدمت کرتی رہی۔ جب مرگ کا وقت قریب آیا نا، تو باپ نے ایک وصیت لکھ دی 4 بیٹیوں کے نام کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس وقت تک یہ میرے مکان کو فروخت نہ کرنا، اپنے حصے تقسیم نہ کرنا، جب تک میری یہ بیٹی شادی نہ کر لے اور اپنے گھر نہ چلی جائے۔ لیکن وہ کیا ہوا، دنیا ہے، مال بندے کا بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ عدالتیں چیک کریں، مال کی وجہ سے بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کیا ہوا ہے۔ اللہ جانتا ہے، ادھر آپ کے فیصل آباد میں ایک بندہ ہے، اس کو تھوڑی سی ABC کی آ گئی ہے، اپنے باپ کو اللہ کی قسم ایسے بلاتا ہے کہ بندہ جانوروں کو ایسے نہیں بلاتا، تو کر کے بلاتا ہے اپنے بڈھے تہجد گزار باپ نو تو کر کے۔ قاری صاحب میں ایک مجلس سے بیٹھا صلح پیا کراندا سا، تے وہ ایک بڈھے باپ نے نا تھوڑی جی گل کرنی چاہیے، تو مینوں بندہ پتہ کی آندا ہے، وہ شیخ صاحب جیڑی گل کرنی ہے میرے نال کرو، اینوں ٹھگے نوں کی پتہ ہے، ہن تیرے کول 4 پیسے آ گئے نے پتر ٹگا ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیو، حسن سلوک یہ بہت بڑا خزانہ، واللہ آپ کے ملک پاکستان میں ایسی ایسی سچی خبریں ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ آسمان کیوں نہیں پھٹتا، زمین کا سینہ کیوں نہیں چاک ہوتا۔ ایک پٹھان ایک عورت سڑک کنارے بیٹھی ہوئی تھی، اپنے گھر لے گیا، کھلا اس کا گھر تھا، تو وہ نا ایک دن اسے پوچھنے لگا کہ ماں کیا مسئلہ ہے، تو سڑک کنارے کیوں ہے، سننا۔ وہ کہنے لگی میرا خامد فوت ہو گیا، میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، مکان بنا، انہوں نے مکان فروخت کر دیا، تو اب وہ میرے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا مکان بیچ کر کینیڈا چلا گیا ہے اور دوسرا سعودیہ چلا گیا ہے، اور میں سڑکوں پہ دھکے کھا رہی ہوں۔ یہ انسان ہے کہ جانور ہیں؟ یہ شیخ عبدالعزیز نورستانی ہمارے شیخ الحدیث ہیں پشاور کے، انہوں نے یہ واقعہ ہمیں سنایا کہ ایک عورت گھر میں کام کاج کرتی تھی اور کبھی کبھی وہ اکیلے بیٹھ کے نا بہت رویا کرتی تھی۔ بیٹا میں آپ کے اللہ کی قسم میرا جی چاہتا ہے کہ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے پاس آ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دوں، یہ باپ چند دن کا مہمان ہے بیٹا، یہ ماں چند دن کی مہمان ہے، خالی ہو جائے گا سارا کچھ۔ ہمیں تو جانوروں کے جذبات کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا، ہم کس خمار میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو وہ رویا کرتی تھی، ایک دن اس سے پوچھا گیا کہ تم روتی کیوں؟ وہ کہنے لگی میں روتی اس لیے ہوں، مجھے میرا بیٹا یاد آ جاتا ہے، میں نے اس کو پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنایا، اس نے ایک ڈاکٹر کے ساتھ شادی کر لی۔ تو ظاہر ہے میں ایک دیسی عورت تھی، میرا ایک اپنا انداز تھا، وہ گل ودی اتنے پہنچ گئی کہ ایک دن انہیں میرے ڈاکٹر پتر نو کہہ دیتا کہ یہاں اپنی ماں نو رکھ لے تو یا مینوں رکھ لے۔ تو خلاصہ یہ کہ میرا انہوں نے سامان نکال دیا اور مجھے بھی انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ اب میں لوگوں کے گھر میں کام کاج کر کے اپنا گزارا کرتی ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم انفرادی طور پہ یقین کریں، ایک ایک بندہ اپنے اندر بڑی طاقت رکھتا ہے، بڑی قوت رکھتا ہے۔ ادھر دیکھیں، آپ ایک چلتا پھرتا انقلاب ہیں، چلتا پھرتا انقلاب ہے، اپنے حسن سلوک سے انقلاب پیدا کریں۔ ہمارے رسول پاک علیہ السلام تو جانوروں کے جذبات کا خیال کرتے، کافروں کے جذبات کا خیال کرتے۔ شیخ صاحب یہ یورپ کا واقعہ ہے، یورپ کا سچا واقعہ ہے۔ چھوٹا سا بچہ تھا، عورت اسلامک سینٹر میں لے گئی، کہنے لگی کہ میرے بچے کو نا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو۔ وہ شیخ صاحب کہنے لگے خیر ہے، تو نے کوئی تحقیق کی ہے؟ کہنے لگی میں نے کوئی تحقیق نہیں کی، میرے گھر کے سامنے نا مسلمانوں کا گھر ہے،
ان کے بچوں کا میں نے ان کے ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک دیکھا ہے نا، وہ دیکھ کر بس میں یہی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ بھئی تو نے کیا دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کے بچے پڑھے لکھے ہیں، مالدار ہیں، اچھی پوسٹوں پہ ہیں، جب شام وہ گھر کو واپس آتے ہیں انہوں نے اپنے ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھا ہوا ہے، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ تو مجھے ڈر ہے اگر میرے بچے نے کلمہ نہ پڑھا تو کہیں مجھے اولڈ کیمپ میں نہ چھوڑ آئیں، جہاں باپ وڈیرا ہو جاتا ہے نا، ماں وڈیری ہو جاتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، اولڈ کیمپ بنے ہوئے ہیں، وہ کیمپ میں ماں باپ کو چھوڑ آتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں میرا بیٹا بڑھاپے کی عمر میں مجھے وہی نہ چھوڑا ہے، کلمہ پڑھا کے اس کو مسلمان کر۔ یار ہمارا حسن سلوک دیکھ کر بغیر تقریروں کے کافر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور یار میں دنیا کی سیاست کا کیا رونا آپ کے سامنے بیان کروں، مائنڈ نہ کرنا، مذہبی طبقے کا ستیہ ناس ہے، مذہبی طبقے کا اتنا سینہ تنگ ہے اپنے ہم مسلک بھائیوں کے بارے میں کہ میں یہ ظلم آپ کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام کافروں پر قرآن پڑھتے تھے۔ وہ کتنا مروب واقعہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری جا رہے تھے تو ایک چودھری کو بچھو نے ڈس لیا، تو حضرت نے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے کافر کو دم کیا کہ مسلمان کو؟ قرآن کس پہ پڑھا؟ کافر پہ۔ تو ہم صرف اس لیے تیمارداری نہیں کرتے اور اللہ معاف کرے کسی دوسرے بھائی پہ تنگی آ جائے تو کیڑ نکالتے ہیں، اے کیڑا میری تنظیم دا ہے، چٹنا ہی یہو جی تنظیم نو جانورا، یہ تنظیماں دیواراں کھڑیاں کرنے واسطے بنائیاں نے، انسانیت دے خلق دا قتل کرنے واسطے تنظیماں بنائیاں نے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ میں باتیں آج آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے فلسطین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا۔ اللہ کی قسم میں آپ کو تو کچھ نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں، لیکن بے بس ہوں، بے حس نہیں ہوں۔ یہ صرف ہمارا حسن سلوک اگر آج ہوتا عالمی لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، قومی لیول پر، تو یہ صہیونی یہودی کو یہ جرت نہ ہوتی جو اس نے غزہ کے ساتھ کیا ہے۔ تو انٹرنیشنل لیول سے لے کے ایک 2.5 مرلے کے مکان تک جو میں نے دیکھا ہے، سوچا سمجھا ہے، میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کا واسطہ اعلیٰ درجے کے حسن سلوک کے مالک بن جائیں، مجبور کر دیں اگلے بندے کو اپنے حسن سلوک کے ساتھ راہ راست پہ آنے کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو 20 سال دل و دماغ میں رکھنا، مجھے بتائیں 10 سال دل میں رکھنا اور کڑ نکالنا چھوٹی چھوٹی باتوں میں، تو مامے نو نہیں ملنا، تو تائے نو نہیں ملنا، میں لتاں پن دینیاں نے، میں آ کر دینا ہے، تو کی ہے وہ سائیاں ٹوئے پانا کہنے نے چج نہ تیرے لی دعا بھی نہیں کرنی۔ شیخ صاحب میں کئی بندے جاننا وہ کھل کے کہندے نے اے بندہ تے نمازی سی اور ٹھڈ دا بڑا پلیت سی، دس کی کھٹے آئی تیرے مرن تو بعد جو کسی نے گل کہہ دیتی مسیتے بہ کے کہ نمازی ٹھیک سی پر ٹھڈ دا بڑا کوڑا سی، دس کی کھٹے آئی؟ بھئی شیطان بڑا مکار ہے، اسے پتہ ہے کہ نمازی کو کیسے قابو کرنا ہے، دیندار کو کیسے قابو کرنا ہے۔ لوگ قرآن شریف کی 6 آیتیں سن لو چھوٹی چھوٹی، پھر میں دعا کرتا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے حضرت شعیب کا قصہ سنایا، پھر حضرت صالح کا قصہ سنایا، پھر حضرت ہود کا قصہ سنایا، پھر حضرت لوط کا قصہ سنایا۔ سارے قصے سنا کے اللہ نے پتہ کیا کہا؟ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ میرے حبیب در وٹ صبر کر، آپ بڑا حسن سلوک کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرنے والے اپنے بندوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ کے لیے پہلی بشارت ہے میرے جوانوں بزرگوں، حسن سلوک کرنے والے بنو، اللہ کی قسم رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ دوسری بات، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بندہ میری مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے میں اپنی رحمت کو ڈش میں رکھ کر اس کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک جگہ فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو حسن سلوک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو بہت زیادہ عطا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لمع المحسنین، جو حسن سلوک کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔
اور ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو حسن سلوک کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالی نے اس بات کو واضح کیا، ان اللہ یحب المحسنین، جو حسن سلوک کرتا ہے کام تو بڑا مشکل ہے، اللہ پاک انہوں اپنی محبتوں کے سارے خزانے ایسے لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے نماز کیوں پڑھی ہے؟ اللہ کی محبت مل جائے۔ تو میرے بھائیوں، پی جانے سے بھی اللہ کی محبت ملتی ہے۔ در وٹ زمانہ کٹ پلے دینا من گے، پتھر کا جواب پتھر سے دینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اندر ایمان ہو تو بندہ بڑا متواضع ہوتا ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے ہاں پسندیدہ مومن کون ہے؟ توجہ کرنا، آخری باتیں شروع ہو گئی ہیں، زیادہ سے زیادہ 4-5 منٹ چاہیے مجھے آپ کے، بڑی مہربانی، آپ نے بڑی عزت سے باتیں سنی ہیں۔ فرمایا اللہ کے ہاں پسندیدہ مومن کل جمل الانف، فرمایا اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ جس کے ناک میں نکیل ڈالی گئی ہو، اینما استنیخا استناخا، اور مومن اڑیل نہیں ہوتا، اونچی بولے مومن ضدی، پھر بولے مومن ہٹ درم نہیں ہوتا، وہ تو نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اینما استنیخا استناخا، پکڑ کر جہاں بٹھا دو بیٹھ جاتا ہے، جہاں کھڑا کر دو وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے اڑیل مزاج مرد ہیں، ایسی ایسی اڑیل مزاج عورتیں ہیں۔ اب میں کئیاں بڑھیاں نو سنیا ننگے لفظاں چ کہندیاں ٹھیک ہے جے تو بھرا دے گھر جانا ہے تو پھر بھرا رکھ لے، مینوں طلاق دے دے۔ یہ جننی ہے کہ عورت ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، واللہ العظیم ہماری تربیت ہوئی نہیں جیسے ہماری تربیت، ورنہ ہمارا مسلک جتنا سچا ہے، ہماری دعوت جتنی سچی ہے، اور جس نبی کے ہم امتی ہیں، واللہ ہم تو جس گلی سے گزر جائیں اللہ پاک اس گلی کو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ نے تو ہماری چال میں بھی خیر رکھی ہے، اللہ نے تو ہماری وضاقتہ میں بھی خیر رکھی ہے۔ آخری آیت کا ترجمہ سنیں، پھر میں دعا کرتا ہوں۔ یہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، کل قیامت کے روز پرہیزگار بندے باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ اگلی آیت کے پہلے ٹکڑے کا ترجمہ سنیں، اگر آپ کو لطف آئے تو پھر سبحان اللہ بھی کہیں، پہلے ترجمہ سنیں۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب ان کو انعامات دے رہا ہوگا، وہ اپنے اللہ سے انعامات لے رہے ہوں گے۔ رب دے رہا ہوگا، وہ رب سے لے رہے ہوں گے۔ یا اللہ اپنے بندوں کو اتنی عزت آج تو نے کیوں دی ہے؟ فرمایا بڑا کڑوا گھونٹ پی کے آئے ہیں۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس سے پہلے وہ میری زمین پر میرے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے آئے ہیں۔ ان کے سینے بھرے ہوئے تھے حسن سلوک کے ساتھ، اپنوں کے جذبات کا خیال کر۔ آپ کو یہ ساری روایتیں آپ نے پڑھی ہیں، اگر بد سلوکی بلی کے ساتھ بھی کی جائے تو اللہ تعالیٰ عبادت گزار عورت کو الٹے منہ جہنم رسید کرتا ہے، اور حسن سلوک اگر کسی کتیا کے ساتھ بھی کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے بھی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ جنت کا مہمان بنا دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں دیکھیں، چونکہ یہ ہماری نئی مسجد ہے، چونکہ یہ نئی مسجد ہے تو انشاءاللہ میں تو بڑا خوش ہوا ہوں اس کی آبادی دیکھ کر، ایک سائیڈ پہ اور ماشاءاللہ اتنی محبت سے آپ آئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، دروس کے ساتھ بھی اضافہ ہوتا ہے نمازی بھائیوں میں، لیکن سب سے بڑی بات ہے حسن سلوک۔ شیخ اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں ایک دفعہ امریکہ کی ایک ریاست میں گیا، یقین کریں وہاں میں نے دیکھا، چلے میں نام نہیں لیتا، وہاں میں نے غیر مسلم لوگوں کو دیکھا کہ وہاں نا لوگ بہت زیادہ اسلام سے بھی چلتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے کفر پہ بڑے مضبوط ہیں۔ میں نے سروے کیا وہاں رہ کر، تقریباً میں 21 دن رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے، مجھے وجہ یہی ملی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ حسن سلوک بہت زیادہ کرتے ہیں، غریبوں کی فیسیں دیتے ہیں، رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، جن کے گھروں میں راشن نہیں ہوتا راشن پہنچاتے ہیں، اور علاج معالجے کے معاملے کرتے ہیں۔ یہ حسن سلوک کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا جی نہیں چاہتا کہ اگرچہ وہ لوگ کافر ہیں کہ ہم ان کے حسن سلوک کے بعد کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائیں۔ حسن سلوک نے ان کو کفر پہ آنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر حسن سلوک کرنے والے بنے۔ میں پھر یہ لفظ بھول نہ جاؤں، حسن سلوک کرنا ہے بغیر لالچ کے،
حسن سلوک کرنا ہے بغیر مفاد کے. جب آپ نے کسی کو گھر لے کے دیا ہے نا، ماشاء اللہ آپ میں سے درجنوں لوگ ہیں جو کئی قرائے کرام کو، مدرسے کے طالب علموں کو موٹر سائیکل لے دیتے ہیں، اور موٹر سائیکل لے کے دے دیا کرو. اور رمضان چ حافظاں نے ترویاں پڑھانیاں نے تے ماڑے گھر دا حافظ سائیکل کھچ کے تھک جاندا ہے، کسی نے موٹر سائیکل لے دو تے موٹر سائیکل لے کے گھر آؤ نا، مصلی وچھا کے پتہ کی کہنا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. قیام میں کہنا ہے 100 دفعہ پڑھو، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں تیرے در کا محتاج ہوں، مجھے خیر ڈال دے. تو فرمایا جو احسان کرنے والے لوگ ہیں کل قیامت والے دن اللہ پاک ان کو خاص انعام عطا کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب الرحمن تیری بڑی نعمتیں ہیں، اللہ رب الرحمن تیرا بڑا فضل ہے. تو نے ہمیں توحید پرست بنایا ہے، تو نے ہمیں سنت والا بنایا ہے، تو نے ہمیں دین والا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بد سلوکی سے محفوظ فرما. دیکھیں کسی کا مذاق اڑانا یہ بھی بد سلوکی ہے. مجھے اللہ نے اگر اچھی برادری میں پیدا کیا ہے نا حاجی صاحب، یہ تو مطلب نہیں نا کہ جڑی برادری کوئی نیوی ہے میں ہر ویلے تن نہیں مارتا رہا. جب مینوں اللہ نے قد کھاڑ دے دیتا ہے یہ مطلب تو ہے نہیں نا میں کسی دی دھی بھین دا قد ہی نولدا رہا. خواتین پردے چ بیٹھیاں نے، دھیو بھینوں تمہوں رب دا واسطہ جے رشتہ نہیں نہ پسند آتا تو کسی دی دھی بھین دا قد نہ ڈسکس کریا کرو، بھی کسی دی دھی ہے، کسی دا رنگ نہ ڈسکس کریا کرو. بد سلوکیاں یہ زندگی کا سب سے بڑا اندھیرا ہے. زندگیاں طریق ہو جاتی ہیں، ایک ایک بول جان لیوا ثابت ہوتا ہے. بالکل رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جنت کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے باتیں کر کے، ایک بد سلوکی ایسی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آتا ہے، 70 سال تک وہ بندہ جہنم کی کھائیوں میں گرتا رہتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ حضرت یوسف فرمانے لگے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ. جو بندہ تھوڑا سا رک جائے، بریک لگا لے، سنبھل جائے، رک جائے، صبر کر جائے، تقوی اختیار کر جائے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے لوگوں کے اجر کو ضائع کرتا. یہ جو میں نے 5 6 7 آیتیں پڑھی ہیں نا، یہ قرآن سے آپ نکال کے نا اپنی کاپیوں پہ لکھ لیں. اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اب بشارتیں دے دو حسن سلوک کرنے والوں کو. شیخ صاحب میں نے اہل بیت کی جب سیرت پڑھتا ہوں زین العابدین کی، اولاد علی کی، اللہ جانتا ہے میں حیران ہو جاتا ہوں. راتوں کو لوگ سو جایا کرتے تھے تو حضرت زین العابدین اپنے کندھوں پہ آٹے کے تھیلے اٹھا کر بیوہ عورتوں کے گھروں میں خود پہنچایا کرتے تھے. یہ کرنے والے کام کرو. کتنے یتیم ہیں دائیں بائیں، کتنے یتیم بچے ہیں، کتنی بیوہ عورتیں ہیں. مدارس میں دیکھیں کتنی ضرورت ہے. جنت کا یقینی اور مختصر رستہ میں آپ کو آخر میں بتا دیتا ہوں. اگر آپ مجھے کویسچن کریں، سوال کریں شیخ صاحب، یقینی رستہ، مختصر رستہ ایک بتا دیتا ہوں اور آپ سے تھوڑا سا عہد بھی لے لیتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ پاک مجھے اپنی رحمتوں سے بلا شبہ جنتی بنائے، صرف ایک کام کر لے. اگر وہ حلال کھاتا ہے، عقیدہ توحید و سنت ہے، ایک کام کر لے. کون سا؟ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرا مومن موحد امتی میرے ساتھ وعدہ کر لے کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرے گا، میں اللہ کی جنت کی کوٹھیاں لے کر دوں گا. چھڈ بھراواں نال لڑی دا، پھر کی ہو گیا 50 لاکھ ود لے گیا، پیسے دی کی اوقات ہے، پیسے دی کی اوقات ہے. فرمایا حق پر ہو کے بھی جو نہیں لڑتا میں جنت کی کوٹھیوں کی گارنٹی دیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہماری اس مسجد الہدا کو قیامت تک آباد اور شاد فرما، اور اللہ ہمیں اعلیٰ اخلاق کا مالک بننے کی توفیق عطا فرما. اور بالخصوص ایک بد دعا کریں، یہ یہودی صہیونی اسرائیلی، انہوں نے یہ جو ظلم کیا، اللہ پاک ان کو عبرت کا نشان بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کا ستیہ ناش کر دے، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے ہزاروں پروگرام کرا کے نا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. میرا سنانا میرے لیے وبال جان ہے، آپ کا سننا آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. اگر میں جوتا ڈال کے باہر جا کر اپنی من مرضی کرتا ہوں، بالکل ذہن بنا لیں جو ہمارے ساتھ لڑے گا ہم انشاءاللہ اس سے بھی نہیں لڑیں گے. اور جو رحم کے رشتہ دار ہیں، یک طرفہ کوئی آپ سے ٹرک آپ کے اوپر سے گزار دے، اس کو گزار لینے دیں انشاءاللہ. من تواضع للہ
رفعہ اللہ، اور جو اللہ کے لیے چپ ہو جاتا ہے، جو اللہ کے لیے پی جاتا ہے، جو اللہ کے لیے سہ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دنیا اور آخرت میں درجوں کو بلند فرما دیتا ہوں۔ اور آخر میں شیخ محمد بلال صاحب ان کا شکر گزار ہوں، جنہوں کی وساطت سے مجھے بڑی خوبصورت مسجد دیکھنے کا موقع ملا۔ رمضان کی آمد ہے، ایک دعا کرتا ہوں جی، محبت سے آمین کہیں، اگر ناراض نہیں ہوئے میرے ساتھ۔ اللہ رمضان کے عمرے نصیب فرما، اللہ بیت اللہ کے حج نصیب فرما۔ ایک میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ساری دعائیں اسی میں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سانو کسی بندے دا محتاج نہ کر، یا اللہ کسی رشتہ دار اگے نیویاں نہ کری، تے تھوڑے جے صاحب باقی رہ گئے نے، اللہ آخرت واسطے کچھ کر لین دی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری کی لعنت سے بچانا۔ آج یہ مان کر اٹھو کہ ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا، اور اللہ جانتا ہے ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا اپنی آخرت کے لیے۔ اللہ ہم نے جو سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔